أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق اللہ العظیم. سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو گائیڈ لائن دے رہا ہے، رہنمائی دے رہا ہے. پیچھے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو حکم دے رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی سج دھج کر کے گھر سے باہر نہ نکلو. وَأَقِیمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. آج جو ہے فرمایا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ. الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، ہاں اگر تمہیں دعوت اجازت دی جائے اور اللہ کے نبی تمہیں کوئی دعوت دے کھانے کی تو اس وقت تم جو ہے اجازت لے کر آ سکتے ہو. لیکن ایسے خواہ کھانے کا ٹائم جو ہے اس انتظار کر کے کھانے کا ٹائم آ جاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. جب تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے تو فادخلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل ہو جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا لو تو پھر منتشر ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِلْحَدِيثِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے باتیں نہ کرتے رہو. جی اس میں ایک واقعہ بھی جو ہے احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو آپ نے ولیمہ جو ہے دیا اور صحابہ کرام کو بلایا. جب صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا تو اکثر صحابہ کرام چلے گئے، 3 آدمی بیٹھے رہے. تو 3 آدمی جب بیٹھے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن آپ شرم و حیا والے انسان تھے، آپ نے انہیں کچھ نہ فرمایا. جب وہ چلے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے. اللہ نے یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کھانے کے لیے بلاتے ہیں تو آ جاؤ، لیکن کھانا کھانے کے بعد منتشر ہو جاؤ، باتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ. یہ گائیڈ لائن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اسی طرح تمام اہل ایمان کے لیے کہ جہاں بھی کوئی آپ کا ساتھی آپ کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت کھا کر جو ہے کوشش کرو کہ جلد از جلد منتشر ہو جاؤ. اس کے گھر میں خواہ ایسے باتیں نہ کرتے رہو تاکہ صاحب خانہ کو تکلیف نہ ہو. اللہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتی ہے، وہ تم سے شرم کرتا ہے. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ بات سے نہیں شرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ گائیڈ لائن ہے کہ تم رو در رو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بات نہیں کر سکتے، پردے کے پیچھے مانگو. معلوم ہے کہ جو ہے پردہ جو ہے وہ ضروری ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے پردہ ضروری ہے تو اہل ایمان کی خواتین کے لیے جو ہے وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے.
ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے لیے، تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تمہیں یہ لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرو۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں قرآن کے اس آرڈر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔